میجک کے سائنس کیا ہیں؟ بلیک میجک، وچ کرافٹ، یہ چیز ہو گئی ہے۔ ایک یہ کہ بندے کا موڈ بہت آف رہتا ہے، موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو میں سائنس بتا رہا ہوں نا، کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، وہ ایک دو سائنس پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہ کنفرم جادو ہے۔ موڈ سوئنگز کی وجہ بلیک میجک کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ ڈسٹرب ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، کوئی سٹریس آیا ہوا ہے، اور ایمان میں کمی بھی موڈ سوئنگز کی ریزن ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں موڈ سوئنگز کا مطلب ہے جادو ہی ہو گیا آپ پہ، اٹ از ون آف دا سائن۔ اس کو کمبائن کریں باقی سائن سے۔ ایک سائن کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے اسمیل آئے بلا وجہ، جلنے کی بو آئے، عجیب و غریب پخانے کی گند کی اسمیل آئے، یعنی یو ڈونٹ فیل ایٹ ایز۔ نمبر 3، you like to be in a very filthy state. You don't like to take baths. You don't like to wash your, hair. You don't like to brush your teeth. You don't like to, you're always in that filthy state. جیسے جنابت کی حالت کے بعد بندہ نہائے ہی نہ اور گندا گندا رہنا پسند کرے، اس کے ناخن بڑھ رہے ہیں، دانت نہیں صاف کیے، مطلب گندگی پسند ہے۔ اب کوئی سمجھے گا میں گیمرز کی بات کر رہا ہوں تو بہرحال گیمرز پہ اللہ رحم کرے، لیکن خیر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ گندگی پسند کیا کرتے ہیں۔ یہ ون آف دا سائنز ہے کہ دے آر افلیکٹڈ بائی وچ کرافٹ، ون آف دا سائنز، ضروری نہیں بلیک میجک ہی ہے کنفرم، ون آف دا سائنز۔ اسپیشلی اگر ایک بندہ پاک صاف رہنا پسند کرتا تھا اور اچانک گندگی پسند آنے لگ جائے اسے۔ اوکے، نمبر 4، 3 بتا دی میں نے آپ کو کہ ایک تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ گندگی پسند ہو، ایک یہ کہ آپ کو اسمیل آنے لگے، ایک یہ کہ آپ کو نائٹ میئرز بہت زیادہ آنے لگیں، موذی جانور نظر آنے لگے، شیر، سانپ جو آپ کو اچانک کھانے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ اپنے آپ کو ہائٹ سے، بہت زیادہ ہائٹ سے گرتے دیکھیں۔ یہ سائنس ون آف دا سائنز ہے۔ اور بھی ریزن ہو سکتی ہیں ان نائٹ میئرز کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ موڈ سوئنگز بھی میں نے بتایا تھا، یس، اچانک سے موڈ سوئنگز ہونے لگیں، رویہ خراب ہونے لگے لوگوں کے ساتھ۔ پھر یہ کہ فزیکل سمٹمز، کٹس لگیں باڈی پہ بلا وجہ، سو کر اٹھیں کٹ لگا ہوا ہے، برنز کے نشان سو کر اٹھیں، بٹ دس کوڈ ہیو میڈیکل ریزنز ایز ویل، بٹ اوبیسلی آپ نے ساری چیزوں کو کمبائن کرنا ہے۔ اور پھر اچانک سے بندہ اینٹی سوشل ہو جائے، یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے۔ انسان کا نیکی کرنے کا دل نہ کرے، یہ بہت سی چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو دین یس، راکی یہ کہتا ہے، جو اسپرچول ہیلر ہے راکی کہتے ہیں اسے، کہ مے بی دیٹ پرسن، مے بی، ابھی بھی مے بی دیٹ پرسن از افلکٹڈ بائی بلیک میجک۔ لیکن جب ایک راکی کیئرلیسلی کسی کو ایک دو باتیں سن کے کہہ دیتا ہے نا کہ آپ پہ کالا جادو ہے، تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے یا بیچاری پہلے ہی ڈری ہے، اس کو آپ اور ڈرا رہے ہیں کہ کنفرم جادو ہے، تو اس نے مقابلہ ہی کرنا چھوڑ دینا، شیطان کو اور موقع ملنا اس پہ حاوی ہو جانا۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سے یہ ظن رکھیں کہ نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ جو مرضی سائن آ رہے ہیں۔ واٹ اباؤٹ سلوشن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبح، اگر کسی کو ہو گیا، 7 اجوا ڈیٹس کھاتا ہے ناشتے میں صبح نہار منہ، اس کو بلیک میجک افلیکٹ نہیں کر سکتا۔ سورہ البقرہ کی تلاوت، سورہ البقرہ گھر میں چلانا، بلیک میجک کی ناٹ افلیکٹنگ۔ موعظتین، قل هو اللہ احد کے ساتھ سورہ اخلاص اور موعظتین، یہ 3 بار صبح، فجر کے بعد 3 بار شام، عصر کے بعد اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے، بلیک میجک افلیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیری کے پتے، ان سے نہانا ہوتا ہے 7 دن بیری کے پتوں سے۔ سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیری کے پتوں کو نا پانی میں مکس کر کے، پھر جب وہ پانی میں مکس ہوتے ہیں ان سے پھر نہانا ہوتا ہے، یہ بھی علاج ہے حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ بہت بڑا علاج ہے۔ اذان دینا اس کے کان میں، اذان سننا، یہ بہت بڑا علاج ہے۔ رقیہ شریعہ، مشار الفاسی کا کلپ ہے یوٹیوب پہ، رقیہ شریعہ سننا، رقیہ کرنا۔ بندہ خود بھی اپنے پر رقیہ کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے پھر بھی کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں میں رقیہ نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے، نیک آدمی سے خود بھی کر سکتا ہے۔ رقیہ شریعہ کی بات کر رہا ہوں، جب دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو یہ کچھ کیور ہیں بلیک میجک کے، پروون فرام دا سنہ۔ باقی کچھ لوگ ریڈیکولس چیزیں کرتے ہیں،
سرکل بناتے ہیں, اس میں کھڑا کرتے ہیں, عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو, تعویذ دے دیتے ہیں, وہ ساری چیزوں سے دور رہیں. لوگ کو بھی پتہ ہے عادت ہو گئی ہے, لوگ اس راکی کو نہیں سمجھتے اچھا جو ذکر اذکار پڑھنے کو دے, یا صفائی کا حکم دے, یا نماز پڑھنے کا حکم دے, یا کچھ تلاوت کرنے کا کہے. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لوگ کہتے ہیں انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون سے والا پسند ہے, جو تعویذ دے, جو شارٹ کٹ دے, جو کوئی پڑیا دے, جو کوئی پانی میں جو ہے نا وہ تھوکیں پھینک کے آپ کو پانی دے کے یہ میں نے تمہارے لیے پانی دم کر کے رکھا ہے, یہ پیو. لوگوں کو وہ پسند ہے کہ لوگوں کو نا ذرا نظر آتا ہے کہ یار اس نے مجھے کوئی چیز دی ہے. حالانکہ سب سے بہترین یہ کہ آپ پاک صاف رہیں, آپ نماز کا اہتمام کریں, آپ جو ہے وضو کی حالت میں رہیں, آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں, آپ صبح و شام کے اذکار کریں. وہ ہم نے کرنے نہیں ہیں. اور باقی ساری چیزیں گند بلا ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. جو فضول قسم کی چیزیں وہ ایڈوائسز ہمیں دیتے ہیں, تو بہت جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ جو میں نے ساری بلیک میجک کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کی ہیں, ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بلیک میجک بہت مسکنسیپشنز بھی ہیں, اس کے حوالے سے بہت زیادہ رائج بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ والی آیا کہ اللہ باذن اللہ, جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر بلیک میجک نے آپ کو کینسر کی طرح ایک بیماری کی طرح ہٹ کرنا ہے تو کرنا ہے, اس کا پھر علاج ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے. لیکن میجورٹی میں آپ کو حتمی طور پہ رسپانسبلی کہہ رہا ہوں, نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں, اور ان مسئلوں کو یہ فیک عاملز اور پیر اور یہ بابے اور یہ فراڈی قسم کے جو راکی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مزید آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر کے مزید ذہنی مسائل آپ کے بڑھاتے ہیں. انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے, جبکہ وہ کوئی سائیکلوجیکل ایشو ہوتا ہے. اس لیے بی اسٹرانگ, اپنے ذہنی مسئلوں کو حل کریں, اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں. گھروں کے ماحول ٹھیک کرنے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو بلیم گیم بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھنا ہے, اور اس کے بعد کچھ ذہنی مسائل پیدا ہو جائیں ایک دوسرے کے سخت رویوں کی وجہ سے, بلیم گیم کی وجہ سے, بیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے, اور ایک عجیب سے کلچر کی وجہ سے کچھ ذہنی مسائل پیدا ہے, تو پھر ہم جادو پہ الزام ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا اس پہ, یہ چیخنے چلانے لگا, یہ تو ایسا نہیں تھا. وہ اس لیے چیخنے چلانے لگا ہے, چیخنے چلانے لگی ہے کیونکہ آپ نے اسے پاگل کر دیا. اپنی حرکتیں دیکھنی نہیں ہے, گھر کا ماحول دیکھنا نہیں ہے, اور الزام جادو پہ دے دینا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. خدا کے لیے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں, خدا کے لیے رویے ٹھیک کریں, اپنے ایشوز کو سولو کریں, ریلیکس رہا کریں. شیطان ہمارا ایک اور مسئلہ ہے, ہم ہر وسوسے کو انٹرٹین کرتے ہیں. مجھے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, وسوسے شیئر کر رہے ہیں مجھ سے, میں کہتا ہوں یار یہ وسوسے انہیں چھوڑ دو. وہ بار بار شیئر کرتے ہیں, بار بار شیئر کرتے ہیں. اتنا گرپ دے دیا آپ نے شیطان کو اپنے مائنڈ پہ, اتنا ہولڈ دے دیا کہ وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکتا ہے. کوئی بھی وسوسہ ڈالتا ہے, آپ شیئر کرتے ہیں, آگے آپ ڈر جاتے ہیں. وسوسوں کو جھٹکنا ہوتا ہے, اوور تھنک نہیں کرنا ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھیں, بات ختم. وسوسوں میں آتے رہیں گے, ذہنی طور پہ مارے جائیں گے, سائیکلوجیکلی ختم ہو جائیں گے آپ. تو ریممبر دس, if you want to be safe from magic, you have to be psychologically strong. Okay, so moving on, انشاءاللہ 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. توبہ کر لیتے, متقی بن جاتے, میجک سے دور رہتے تو اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا, اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر بھی دیتا اگر یہ جانتے ہوتے. So whoever is involved in such things, اس کے لیے تلقین ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور تقوی کی طرف آئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ایک بات کلیئر کر دوں, میجک صرف وچ کرافٹ نہیں ہے. میجک ایسٹرالوجی بھی ہے, نیورولوجی بھی ہے, اور فارچون ٹیلنگ بھی ہے. سو بیویئر آف ہاروسکوپس. میجک ضروری نہیں کہ چیزیں اڑتی نظر آئیں اور ایول سی چیزیں ہوتی نظر آئیں, یہ بھی میجک کا ہی برانچ ہے. یہ 3 جو میں نے سائنسز کا نام لیا ہے, اس لیے توبہ کریں اللہ سے. اگر آپ ہاروسکوپ فالو کرتے ہیں, آپ قسمت کا حال پڑھنے والے ہیں یا بتانے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے
یہ پریکٹس کیا، فلیسا منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے. جو فارچون ٹیلنگ کرتا ہے وہ میرے میں سے نہیں ہے. قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں. آپ کو تو فرشتے دھتکار دیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی یہ تو آپ کے کہنے کے باوجود ہاروس کو فالو کرتا تھا، کرتی تھی، اس کو کس چیز کا پانی ملے گا، اس کو کس چیز کی سفارش ملے گی؟ بات اس نے ایک نہیں مانی آپ کی اور آج پانی پینے آ گئے. اس لیے بی ویئر، اٹس ویری سیریس میٹر اپنی نبی کی سنت کو پکڑنے.